بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھکے نہیں ہیں نا آپ؟ 3 سال کا سن ہے میرے مولا حسن کا. ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ ایک شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا میرے حسن سے پوچھو. تھوڑا گردن ہلاتے رہیے. میرے مولا نبی نے فرمایا میرے بیٹے حسن سے پوچھو. یا رسول اللہ بچے سے پوچھو؟ جو اپنے جیسا سمجھتے ہیں نا وہ ذلیل ہو جاتے ہیں. ابھی سنیں گے آپ. وہ شرمندہ ہوتے ہیں جو اپنے جیسا کہتے ہیں انہیں. کہنے بچے سے پوچھو. حضرت فرمایا پوچھو. میرا حسن لوح محفوظ پڑھتا ہے. میرا حسن جانتا ہے کہ اللہ نے کیا حکم قرار دیا ہے. تو امام حسن کو دیکھ کر کہنے لگا میں نے حالت احرام میں شکار کیا ہے, کفارہ کیا ہے؟ میں نے حالت احرام میں شکار کیا ہے, کفارہ کیا ہے؟ امام حسن نے نانا کے چہرے کو دیکھ کر کہا نانا ان کا سوال پورا نہیں ہے. نانا ان کا سوال پورا نہیں ہے. میرے مولا نبی نے فرمایا بیٹا تم بتاؤ ان کا سوال پورا کیوں نہیں ہے؟ کہا نانا انہوں نے نہیں بتایا احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا. نانا انہوں نے نہیں بتایا کہ انہوں نے جو شکار کیا وہ چوپائے کا تھا یا پرندے کا تھا. نانا انہوں نے نہیں بتایا کہ شکار انڈے دینے والے جانور پرندے کا تھا یا بچے دینے والے پر جانور کا تھا. اللہ اکبر. میرے مولا نے 27 شرنیں بنا. صلوات پڑھیں امام حسن کی ذات پر. اور ہر شق کا جواب علیحدہ ہے. بابا نانا ان کا تو سوال ہی پورا نہیں ہے. شام کے کسی شخص نے امام حسن کی توہین کی اور شام کے بارے میں کچھ کہنے لگا. امام نے فرمایا مجھ سے زیادہ بات نہ کرو. میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں, شام کو عراق کر دوں. جی میں نے جو روایت میں پڑھا ہے وہ یہی ہے. لیکن ایک عالم اس کو ذرا اور تشریح کر کے پڑھ رہے تھے. حضرت کے سامنے 2 ظرف رکھے ہوئے تھے. حضرت نے ایک ظرف کا پانی دوسرے میں ڈالا, دوسرے کا اس میں ڈالا. حضرت نے فرمایا میں چاہوں تو شام کو یہاں لوٹ دوں اور عراق کو وہاں لوٹ دوں. میں شام کو یہاں سے یہاں کر دوں اور عراق کو وہاں سے وہاں کر دوں. تو کہنے لگا بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ. حضرت نے فرمایا کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے یہ کون سا دعویٰ ہے؟ کہنے لگا آپ علاقوں کو تبدیل کر دیں گے, جغرافیہ بدل دیں گے. حضرت نے فرمایا تو مردوں میں آ کے کیوں بیٹھ گئی؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جی وہ مرد تھا اس کی جنس تبدیل ہو گئی. توجہ کر رہے ہیں. توجہ کر لی. میرے مولا نے کسی سے صلح نہیں کی تھی. میرے مولا نے جنگ کو مؤخر کیا تھا.
اور شرائط رکھ کے بتایا تھا کہ تم غلط اور میں صحیح. شرائط وہ رکھتا ہے جو جیت جاتا ہے، ہارنے والا شرائط قبول کرتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کام نہیں کرو گے. اس کا مطلب ہے کہ ہو رہا تھا. قرآن و سنت کے خلاف فیصلے نہیں کرو گے. یہ ہو رہے تھے. توجہ کر لی. اور اس طرح کی 6 شرائط میرے مولا حسن نے رکھی، اور مولا ان شرائط کو جب لکھ کر حضرت کی طرف سے روانہ ہوئے تو اس نے سب کے سامنے انہیں پھاڑ دیا. تو عمرو عاص نے کہا کہ یہ کیا کیا تھا؟ کہنے لگے مجھے کون سی شرائط ماننی تھی؟ کہ حسن جیت گئے. وہ کہنے لگا اپنے ہی حاکم سے، وزیر اعظم کہنے لگا اپنے حاکم سے، حسن جیت گئے. انہوں نے کہا کیا جیت گئے، کیسے جیت گئے؟ کہنے لگے وہ یہی چاہتے تھے تیرے چہرے سے نقاب اتارے. اتنی جلدی کیا تھی؟ عمرو عاص کہنے لگا اتنی جلدی کیا تھی؟ 2 4 6 مہینے گزارنے کے بعد یہ کام کر لیتے، تم نے فوراً یہ ایسا کر دیا. وہ بھی تو یہی چاہتے تھے کہ تمہارا دعویٰ اسلام کھل جائے، مسلمانوں سے سچا ہونے کا جو تمہارا دعویٰ ہے وہ سب کے سامنے کھل جائے. مسلمانوں سے سچا کون ہے؟ یا کھل گیا کہ کون سچا ہے؟ جس نے امت کو بچانے کے لیے شرط لکھی اور جس نے اس شرائط کو پھاڑ دیا. واضح ہو گیا کہ کون سچا ہے. عزیزان گرامی، امت کو غفلت کی بیماری تھی، اس کی تشخیص امام حسن نے کی ہے. تشخیص مرض کا کام امام حسن نے کیا ہے، اور علاج مرض کا کام امام حسین نے کیا. کربلا امت کی بیماری کا علاج، اور اس علاج اور اس نسخے کو اب قیامت تک جاری رہنا ہے. تبھی جناب زینب نے گھر مانگا تھا عزاداری کے لیے. یہ امام بارگاہ نہیں ہے، آرزو زینب ہے. یہ جتنے بھی دنیا میں امام بارگاہ بنے ہوئے نا، یہ سب جناب زینب کی آرزو ہیں. ایک مجلس صحیح اپنے گھر میں ضرور مجلس کیا کریں. پورا عشرہ نہیں، ایک مجلس کرنا چاہتے ہیں تو ایک مجلس ضرور اپنے گھر میں کریں. چاہے 5 آدمی کو لے کے بیٹھ جائیں، نیاز بنا لیں، مرثیہ پڑھ لیں، نوحہ پڑھ لیں، مگر ہر گھر میں ایک مجلس ضرور ہونی چاہیے. اس لیے کہ جو گھر عزاداری کے لیے ہوتے ہیں ان گھروں کو جناب زینب پسند کرتے ہیں. امام بارگاہوں کی بانی جناب زینب ہے. مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں. اور اب وہ جو بنیاد ڈالی تھی نا جناب زینب، اب قیامت تک عزاداری جو آپ کر رہے ہیں، یہ کربلا کی یاد امت کی نجات کا نسخہ ہے. یہ عزاداری امت مصطفیٰ کی نجات کا نسخہ ہے. مسئلے حل ہوں گے عزاداری کے ذریعے. ذہنی تناؤ، کھچاؤ، الجھنیں، اقدار اور تہذیب کی پامالی رکے گی عزاداری کے ذریعے. اسلام سالم رہے گا عزاداری کے ذریعے. یہ نظام کربلا کے بعد جناب زینب نے دیا. میں نے ربط مصائب کے لیے جناب زینب کو اس لیے یاد کیا کہ کیسی بہن ہے جس کی قسمت میں ہی رونا لکھا ہے. یہ کیسی بیٹی ہے جس کی تقدیر میں ہی ماتم لکھا ہے. تاریخ بشریت میں جناب زینب سے زیادہ کوئی مقہورہ بی بی نہیں ہے جس کے اوپر ظلم پر ظلم ہوا ہو، دکھ پر دکھ دیکھے ہو، مصائب پر مصائب جھیلے ہو. بی بی کا لقب ہے کعبۃ الدرایا، مصیبتوں کا کعبہ. کعبے کے گرد ہم چکر کاٹتے ہیں نا، وہ ہمارا کعبہ ہے. اور جناب زینب مصیبتوں کا کعبہ ہے. مصیبتیں جس کے گرد چکر کاٹے، مصیبتیں گھومتی رہیں جس کے گرد، وہ جناب زینب کا وجود ہے. 3.5 سال کا سن ہے. نبی ہر روز در زہرا پہ آ کر سلام اہل بیت کرتے ہیں. ایک دن آ کر کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. دروازہ کھل گیا، جناب زینب سامنے کھڑی ہے. جتنا پیار حسن و حسین سے ہے نا نبی کو، اتنا ہی پیار زینب سے بھی ہے. پیشانی کا بوسہ لیا. بیٹا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟
کہا نانا رات کو خواب دیکھا ہے، اور اماں نے کہا ہے کہ خواب کی تعبیر نانا سے پوچھو۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں صحرا میں تنہا ہوں۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے میں صحرا میں تنہا ہوں، تیز آندھی چل رہی ہے، اور آندھی کے جھونکے اتنے تیز ہیں کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں۔ نانا میں نے ایک درخت کا سہارا لیا، کچھ دیر اس درخت کے ساتھ کھڑی رہی، مگر ایک تیز جھونکا آیا، درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا ایک فاصلے پہ مجھے دوسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر تیز آندھی کے جھونکے نے اس درخت کو بھی زمین سے اکھاڑ دیا۔ نانا مجھے تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا اب دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا، نانا اب دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا۔ خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں زحمت نہ دیتی۔ نانا خواب مکمل نہیں ہوا، خواب یہاں مکمل ہوا کہ تیز آندھی سے میرے سر سے چادر اڑا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو، زینب تمہارے 3 سہارے ہیں۔ اجر و کمال اللہ، تمہارے 3 سہارے ہیں۔ تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا۔ جب یہ تینوں سہارے تم سے چھن جائیں گے تو ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے سر سے چادر اڑائے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ نبی کی رحلت ہوئی ہے، کوئی 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا، جناب زہرا کی شہادت ہو رہی ہے۔ جب شہادت سیدہ قریب آئی نا تو میری بیوی نے امام حسن کو علیحدہ بلا کر کچھ باتیں کی، امام حسین کو تنہا بلا کر حسین سے اپنے بچے سے کچھ باتیں کی، اپنے شوہر مولا علی سے باتیں کی، پھر فرمایا علی زینب کو میرے حجرے میں بھیج دیں، تھکے نہیں جنہیں رونا آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو ان آوازوں کے عوض اجر و ثواب عطا کرے گا۔ جناب زینب کو کہا کہ علی زینب کو میرے حجرے میں بھیج دیں۔ جب جناب زینب اب ماں کے برابر، ماں بستر پر ہے، اللہ کسی ایسی ماں کی رحلت نہ کرے جس کے بچے چھوٹے ہوں۔ چھوٹے بچوں کی ماں جب مر جاتی ہے نا تو بڑا امتحان ہوتا ہے بچوں کے لیے، بڑا امتحان ہوتا ہے شوہر کے لیے۔ 3.5-4 سال کا سن ہے جناب زینب کا، آ کے بیٹھی اماں کے برابر میں، اماں آپ نے مجھے بلایا، زینب وہ صندوقچہ اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ اٹھا کر لائیں، کہا بیٹا اسے کھولو، دیکھو اس میں کیا ہے۔ کھول کر دیکھا، اماں اس میں کفن ہے۔ اجر و کمال اللہ، تھکیں گے نہیں، میں 2 روایتیں بس سنا رہا ہوں، مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے نا، اور تابوت بھی 2 تابوتوں کی زیارت کریں گے آپ، نبی کے تابوت بھی آپ زیارت کریں گے۔ اجر و کمال اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ کیوں نبی کا تابوت آپ اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کے جنازے میں 11 آدمی تھے۔ اللہ اکبر، گھنٹوں روتے رہے نا۔ وہ ایک مولانا، ایک مفتی صاحب، ایک سنی عالم نے مجھے جواب دیا ہے کہ نبی کے جنازے میں فرشتے تھے، نبی کے جنازے میں جن تھے۔ ہم فرشتوں اور جنوں کی بات تو نہیں کر رہے، فرشتوں اور جنوں کی کون بات کر رہا ہے؟ ہم تو امت کی بات کر رہے ہیں۔ امت نہیں تھی نبی کے جنازے میں۔ جب میرے مولا علی نے جنازہ دفنا دیا نا سرکار کا، تو آ کر اعتراض کیا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا۔ مولا نے فرمایا میں کسی کا محتاج اور پابند نہیں تھا، میں اہل بیت کا فرد ہوں، میرے اوپر ذمہ داری تھی کہ میں غسل و کفن دے کے دفناؤں۔ مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ تم بتاؤ کہ تم کہاں گئے تھے؟ امت کو اعتراض ہوا، نبی کے جنازے میں رونے والوں 11 آدمی تھے۔ اس گھر میں 95 دن کے بعد ایک جنازہ ہوا، وہ جناب زہرا کا جنازہ۔ سن لیجئے پنجتن کے 5 جنازوں کا حال۔ یہ جو ہمارا رونا ہے نا، جو بلک بلک کے آپ رو رہے ہیں، کوئی اپنے چہرے پہ ہاتھ مار رہا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ مار رہا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ مار رہا ہے۔ ہمارے رونے پر مذاق بنانے والے قیامت میں روئیں گے، محشر میں یہ لوگ روئیں گے جو آج دنیا میں حسین کے عزاداروں کا مذاق بناتے ہیں۔